السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، پتنگ بازی کی شرعی حیثیت، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ بعض شہروں میں کسی خاص موسم میں اس کا بہت زیادہ رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں۔ آیا اس طرح کرنا شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا۔ محترم سامعین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پتنگ بازی ہوتی ہے تو لوگ پتنگ کے پیچھے دوڑتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اس کے اندر وہی خرابی پائی جاتی ہے پتنگ کے پیچھے دوڑنے میں جو کبوتر بازی کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو جو کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا تھا اس کو شیطان فرمایا۔ پتنگ کے پیچھے دوڑنے میں بھی یہی خرابی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لوٹ مار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے پتنگ کو سب لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، کسی کا مال لوٹنا یہ کتنا برا عمل ہے، یہ کتنا برا کام ہے جس سے ہر آدمی واقف ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے، جو شخص کسی کا مال اس طرح لوٹے کہ لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوں تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ یعنی کسی کا مال لوٹنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کسی کا مال لوٹنے میں۔ تو اس لیے یہاں پتنگ بازی میں ہر آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا پتنگ لوٹ لے دوسرے کا۔ اور تیسری اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے ڈور لوٹنا۔ جو پتنگ کی ڈور ہوتی ہے تو یہاں بھی ہر آدمی کو یہی فکر ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے فلانے کی جو ڈور ہے وہ میرے ہتھے چڑھ جائے۔ تو اس میں ڈور کے لوٹنے میں تو پتنگ کے لوٹنے سے بھی زیادہ خرابی پائی جاتی ہے، زیادہ قباحت پائی جاتی ہے، کیونکہ پتنگ تو ایک آدمی کے ہتھے چڑھتا ہے، جبکہ ڈور کے لوٹنے میں بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جتنی بہت میرے ہاتھ میں آتی ہے، جتنا کچھ آتا ہے تو اتنا میں لوٹ لوں۔ تو اب دیکھو، جو پتنگ اڑانے والا ہے کتنے لوگوں کے گناہ کرنے کا سبب بنا ہے۔ ڈور لوٹنے میں بہت سارے لوگ پیش ہوتے ہیں، جتنی ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو وہ لوٹ لیتے ہیں۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی کا مال لوٹے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کسی کا مال لوٹنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور پتنگ بازی کے اندر ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے نقصان کی نیت۔ ہر آدمی کی یہی نیت ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، ہر آدمی کی یہی نیت ہوتی ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی۔ ہر بندہ اس نیت سے پتنگ بازی کرتا ہے کہ میں دوسرے کے پتنگ کو کاٹ دوں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اس میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت ہوتی ہے، جبکہ کسی مسلمان کو، کسی دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح پتنگ بازی کے اندر اتنا انہماک پایا جاتا ہے، اتنی مشغولیت پائی جاتی ہے کہ اذان کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، نماز کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہو جاتی ہے، جو کتنی بری چیز ہے۔ اور اسی طرح پتنگ بازی کے اندر ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے، اس میں بے پردگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جو پتنگ بازی ہوتی ہے مکان کی چھتوں پر چڑھ کر ہی کی جاتی ہے۔ جب لوگ چھتوں پر چڑھتے ہیں تو قرب و جوار کے جو پڑوسی حضرات ہیں وہ کافی تکلیفوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اور بے پردگی ہوتی ہے۔ لوگ دوسروں کی عزتوں کو تانک جھانک کرتے ہیں۔ جب جو کسی کی چھت پر چڑھ جاتا ہے تو وہ سب کو ادھر ادھر اس کا ہمیشہ التفات رہتا ہے، جس سے جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ تنگ دل بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پتنگ بازی کے اندر بے پردگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پتنگ بازی کے اندر ایک نقصان یہ ہے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کا عام طور پر جو دھیان ہوتا ہے وہ پتنگ کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور چھتوں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا جو ہے نا ان کا انہماک ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب چھت ختم ہونے والی ہے، میں نیچے گر جاؤں گا۔ یہ ایسے واقعات آئے روز پیش آتے ہیں، اخباروں میں بھی چھپتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات رونما بھی ہو چکے ہیں کہ لوگ پتنگ بازی کی بنا پر چھتوں سے گرے ہیں۔ کسی کی تو موت واقع ہو گئی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ چکا ہے، کسی کی جو ہے نا ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اور اسی طرح بعض لوگ پتنگ بازی میں ٹریفک حادثات کا بھی بہت زیادہ شکار ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا کھیل ہے جو لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹے نقصان نہیں ہوتے، بڑے بڑے نقصانوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر لوگ کیونکہ جب چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں تو وہاں بجلی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بجلی کی تاروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگوں کو بجلیاں بھی، کرنٹ بھی لگتا ہے، اوپر سے گرتے ہیں تو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، یا ٹریفک کے حادثات میں جو ہے نا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ الغرض یہ جو کھیل ہے یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو اتنی مہربان ذات ہیں کہ آپ نے تو فرمایا کہ آدمی ایسی چھت پر بھی نہ سوئے کہ جس کی منڈیر نہ ہو۔ تو اسلام نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمارا اتنا خیال فرمایا ہے، جبکہ اس کھیل کے اندر جان جانے کا کافی خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ قوم کا اس پتنگ بازی میں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ جو ہے نا خرچ ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، کہ جس میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ ہی کوئی دنیا کا فائدہ ہے۔ خواہ مخواہ مال ضائع ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، جس کو قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر دیگر گناہ بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ عام طور پر جو ہے نا لوگ اوپر جو ہے نا وہ فائرنگ کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا نشانہ جو ہے نا خطا ہوا تو کسی کو بھی گولی لگ سکتی ہے، کوئی بھی نشانے پر آ سکتا ہے، کیونکہ وہاں ایک آدمی موجود نہیں ہوتا بلکہ سینکڑوں آدمی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا یہ وہاں ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، جس سے بہت سارے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر نعرہ بازی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہے، تکلیف دہ چیز ہے۔ اور اسی طرح گانا بجانا، اس کے جو دل دادا لوگ ہیں اس کے بغیر تو ان کا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا۔ موسیقی، جو بے دین لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے باغی اور عاری ہیں، ایسے لوگ تو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی کوئی غذا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے۔
تو پتنگ بازی کے اندر جو ہے نا نعرہ بازی بھی ہوتی ہے اور موسیقی گانا بجانا یہ تو ایک روز کا کام ہے۔ اور اسی طرح سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس پتنگ بازی کے اندر مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، یہ بہت ساری اس سے جو ہے نا خرابیاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے فسادات جنم لیتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کا اجتماع مخلوط کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، ہر آدمی اس کی خرابی سے واقف ہے۔ محترم سامعین، یہ چند خرابیاں تھیں جو پتنگ بازی کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا ہے ان مذکورہ خرابیوں کی وجہ سے پتنگ بازی کرنا شرعاً ناجائز ہے، یہ مذکورہ مفاسد کی وجہ سے۔ چند خرابیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں، امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ جو خراب قسم کے کھیل ہیں جو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس قوم کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔